السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کا یہ آج 5واں پارٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبقى احد الا اکل الربا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کوئی شخص بھی بیاج سے، انٹرسٹ سے، سود سے محفوظ نہیں رہے گا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِ وفی روایت من غباری۔ اگر کسی نے براہ راست یعنی ڈائریکٹ بیاج نہ بھی کھایا ہو، تب بھی بیاج کا، انٹرسٹ کا بخار، اور ایک روایت میں کہ اس کا غبار اسے کسی بھی صورت میں پہنچے گا۔ گویا وہ ڈائریکٹ بیاج خوری کے جرم کا مرتکب نہ بھی ہوا ہو، تب بھی پاکیزہ مال کی برکت سے محروم رہے گا۔ محترم سامعین، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر کاروبار میں اسکیمیں اور ایسی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جس میں بیاج ڈائریکٹ نہ صحیح مگر اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کاروبار میں نظر اٹھا کے دیکھیں تو بہت ساری اسکیمیں لوگوں نے بنا لی ہیں اور بہت سارے نام اس کو الگ الگ دے دیے گئے ہیں۔ میں عبرت کے لیے اور اپنے اور تمام بھائیوں کے بچنے کے لیے جو ہے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ انٹرسٹ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے بیاج کو، سود کو حرام فرمایا اور بزنس اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، کہ بیاج کا ایک درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھائے، اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 70 جزءا ایسرها ان تنکح الرجل امہ، کہ بیاج کے، انٹرسٹ کے کچھ 70 یعنی 73 اجزاء ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ ہلکا درجہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کرے، یعنی ماں سے زناکاری کرے۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتیت علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم فقلت من ہؤلاء یا جبریل قال ہؤلاء اکلۃ الربا، کہ معراج کی رات میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جن کے پیٹ
کمروں کی طرح تھے جن میں سانپ لوٹ رہے تھے اور باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ محترم سامعین، یہ آج کے دور میں بہت بڑی وبا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل حلال اور رزق حلال کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہوں اللہ تعالی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، خاص کر کے سلسلے چشتیہ میں جن کا عظیم مقام ہے، حضرت سیدنا خواجہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا عارف باللہ شیخ المشائخ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ خواجہ حبیب اعظمی بہت بڑے سود کے انٹرسٹ کے وہ ویپاری تھے۔ کاروبار ان کا یہی تھا، لوگوں کو انٹرسٹ سے ٹکے سے پیسے دینا، اور اسی پر ان کا گزارا چلتا تھا۔ اس کے جو ہفتے آتے تھے، جو قسطیں آتی تھیں، جو اسی پر ان کا گزارا چلتا تھا۔ اصل پیسہ تو ویسے ہی رہتا تھا۔ ان کی عادت تھی کہ بس روز لوگوں سے کسی نہ کسی صورت میں جو ہفتے آتے تھے، جو بیاج کے پیسے آتے تھے، اسی سے گھر خرچ چلانا، اس کے علاوہ کبھی بھی اصل رقم سے کوئی ایک درہم بھی خرچ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ ایک ایسے گھر میں وہ اپنے بیاج کے پیسے لینے کے لیے گئے کہ جو گھر میں مالک موجود نہیں تھا، عورت گھر میں تھی۔ اس سے پوچھا کہ بھائی میرا ٹائم ہو گیا ہے، مہینہ پورا ہوا ہے، مجھے اس کا ہفتہ چاہیے۔ تو اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، جو کچھ بھی ہو تمہیں دینا پڑے گا، ٹائم ہوا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ گھر میں یہ منڈی پائے ہیں، اس کو لے جاؤ۔ یہ اسی کو لے کر کے آئے، گھر میں بیوی کو دیا۔ تو خواجہ حبیب اعظمی کی بیوی وہ پوچھتی ہے کیا ہے؟ کہا جس کے پاس لینے کے لیے گیا تھا ہفتے کے پیسے، اس کے پاس منڈی پائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، سیدھی پائے میں وہیں لے کر کے آیا۔ اس نے کہا آپ کسی غریب کے گھر میں کم سے کم اتنا تو چھوڑو۔ دیکھیے جو بیاج کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میرا تو ٹائم ہو تو مجھے اپنا پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں تو میں کوئی نہ کوئی چیز لے آؤں گا۔ خیر بیوی نے وہ منڈی پائے پکانے کے لیے رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہانڈی میں کیا دیکھتی ہے، جب دیکھنے گئی تو پورے منڈی پائے، سیری پائے وہ خون ہو چکے تھے، بلڈ بن چکے تھے۔ اس نے بلایا خواجہ حبیب اعظمی کو، کہا دیکھو یہ ہے تمہاری کارستانیاں، یہ ہے جو تم لوگوں کا خون چوس رہے ہو، آج اللہ نے تمہیں سامنے دکھایا ہے۔ اس واقعے سے دل پر بڑا اثر ہوا اور سوچنے لگے کہ اب آج کے بعد یہ کاروبار نہیں کروں گا، کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈوں اور ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سچے دل سے توبہ کروں۔ وہ نکلے، ادھر نکل رہے تھے اور راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ بچے بھی کیسے تھے کہ جب ان کی نظر خواجہ حبیب اعظمی پر پڑی تو کہنے لگے بچوں راستہ دے دو، یہ حبیب بیاج کھور آ رہا ہے، کہیں اس کا سایہ ہم پر پڑ جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی عذاب آئے۔ ان کے دل میں اور چوٹ لگی کہ میں اتنا گنہگار اور بدکار ہوں کہ لوگ اور بچے میرے سائے سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دل میں چوٹ لگی اور روتے ہوئے خواجہ
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں اتفاق سے توبہ ہی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ لوگوں وقت ہے کہ ابھی بھی جو ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لو۔ حضرت خواجہ حبیب اعظمی پہنچے، روتے ہوئے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرے اور سچے دل سے توبہ کی، ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ آئندہ کبھی بھی جو ہے کسی سے بیاج کا 1 روپیہ نہیں لوں گا، جو لیا ہے وہ سب کو لوٹا دوں گا۔ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ بیاج کا پیسہ اگر کوئی لیتا ہے اور لاکھوں خیرات بھی کرتا ہے تو اسے اس کا کچھ نہیں ملنا ہے، اس لیے کہ وہ ان پیسوں کا مالک ہی نہیں ہے۔ اس کو جس سے وہ بیاج کے پیسے لیے ہیں، جب تک وہ اسے واپس نہ کر دے جو اس کی کوئی خیرات وہ نہیں ہو سکتی، وہ ان پیسوں کا مالک ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف تو خواجہ حبیب اعظمی سچے دل سے توبہ کر کے اب روتے ہوئے گھر جا رہے تھے۔ وہی بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں سے ایک بچہ پکار کے کہنے لگا، بچوں سائیڈ میں ہو جاؤ، حبیب اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا محبوب بندہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کے ذریعے سے ان کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اللہ ناراض ہو جائے، حبیب اللہ کا ولی آتا ہے۔ اللہ اکبر، رونے لگے، کہنے لگا، مولا ابھی جو ہے تجھ سے صلح کرنے میں چند لمحے گزرے ہیں، توبہ کی ہے اور تو نے میری ولایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے آج بھی وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں۔ آج یہ کورونا وائرس وبا کی صورت میں آیا ہے، وہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہماری نافرمانیوں کا انجام ہے، ہماری کوتاہیوں اور اللہ رسول کی نافرمانیوں کا یہ جو ہے نتیجہ ہے، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا اس میں گھری ہوئی ہیں، مسجدیں بند ہیں، اور آج کعبے کے دروازے، مسجد نبی شریف کے دروازے سب بند ہیں۔ وقت ہے کہ ہاں یہ مسجدوں کے ظاہری دروازے تو بند ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ابھی بھی جو ہے وقت ہے کہ ہم ابھی بھی گناہوں سے توبہ کریں، گھروں میں نماز کی پابندی کریں، اللہ رسول کا ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، اذانیں دیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، مگر یہ وبائی بیماری ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ مظلوموں کی آہیں بھی ہیں، اس وجہ سے ظلم سے، ان سب چیزوں سے بھی توبہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ غریبوں سے بیاج لینا یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک تو من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جو میرے ولی سے دشمنی لے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسروں کے لیے سورہ بقرہ کے قرآن کے 3 پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے، انٹرسٹ میں سے بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو، معاف کر دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم باز نہ آؤ تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کس میں ہمت ہے جو اللہ رسول سے جنگ کرے؟ یاد رکھو یہ بیاج کا لینا دینا یہ سب جو ہے اللہ رسول سے جنگ کا معاملہ ہے، خاص کر کے بیاج لینے کی صورت میں۔ اور 21ویں پارے میں رب نے فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ
وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو کچھ بھی تم لوگوں سے سود کی صورت میں لیتے ہو، بیاج کی صورت میں لیتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، اللہ انہی کے کاروبار میں اضافہ فرماتا ہے، کئی گناہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم 10-20 لے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ بڑھ گیا، 50,000 میں نے دیا فلاں کو 10% میں، 50,000 بھی سیف ہے اور 10% بھی آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا اللہ کے نزدیک یہ پیسہ نہیں بڑھتا، مگر 100 میں سے 2.5 روپیہ تو دے دے اللہ کی راہ میں، یہ 2.5 روپیہ تو نکلا ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ اس میں کئی گنا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقات مال کے نکالے اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ اپنے پڑوسی، اپنے غریب بھائی، روز روز کما کے کھانے والے، آج وہ تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ آج کورونا وائرس سے جتنے لوگ مر رہے ہیں اتنے آج بھوک سے بھی تڑپ کر کے جانے جا رہی ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں آج اناج تک نہیں ہے۔ اہل ثروت جسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کی طرف توجہ کرے۔ ایک آدھ حدیث اور سماعت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یفشو المال ویکثر وتفشو التجارہ ویظہر العلم۔ اس کو نسائی نے روایت کی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال عام اور کثیر ہو جائے گا، مال لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہو جائے گا، تجارت پھیلے گی اور دنیاوی علم کا دور دورہ ہوگا۔ آج تجارتیں خوب پھیلی ہیں، دل میں کنجوسی آ گئی ہے اور دنیاوی علم کا خوب دور دورہ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث اور سماعت کریں۔ فرمایا، یاتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مگر ان میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ آج مسجدیں بھری کی بھری پڑی ہیں، خاص کر کے اللہ رسول کے جو دشمن ہیں، اللہ کے رسول کی شان گھٹانے والے، بات بات میں بدعتوں کے فتوے دینے والے، اور صحابہ کرام خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت عائشہ صدیقہ، ان سب کی گستاخیاں کرنے والے، ان سب کی مسجدیں بھری پڑی ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ ہمیں پہچاننا ہے۔ مانا علی واصحابی کی صورت میں آقا کریم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، الا ملت واحدہ، ایک فرقہ جنتی ہوگا 73 میں سے، تو وہ کون ہوگا؟ نشانی کیا ہے؟ کہا، مانا علی واصحابی، جن عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ان عقائد پر جو ہوں گے وہی جنتی ہوں گے۔ اس لیے مساجد میں بھی اس کا خیال رکھیں، کہیں ہم ایسی مسجدوں میں نہ چلے جائیں کہ جو مسجد بھری کی بھری پڑی ہوں اور وہاں پر کوئی مومن نہ ہو۔ کہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسجدیں بھری کی بھری پڑی ہوں گی مگر وہاں کوئی مومن نہیں ہوگا، لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ آج یہ عام وبا ہے، بس ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمیں بھی سفر میں جانا ہے تو انجین کو دیکھنا ہے۔ ڈبے تو لگے ہوئے ہیں مگر ہمیں جانا ہو دہلی، اور ہم ہمیں جانا ہو بریلی، جانا ہو اجمیر شریف، اور ہم
ممبئی کے ٹرین میں جو ہے سوار ہو جائیں تو یاد رکھیے کہ پھر ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ انجن کو دیکھنا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کا رخ کدھر ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاں جو ہے ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا رخ کدھر ہے، اللہ رسول کی طرف اس کا رخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف رخ ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے، مان علی و صحابی پر ہے، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم راہ پا جاؤ گے۔ وہ کس کے جو ہے نقش قدم پر ہے، کہاں جا رہا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آج جو ہے اگر یہاں سے کہیں بھی جانا ہو تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈرائیور کیسا ہو۔ آج میرے گھر بھی گاڑی پڑی ہے اور برسوں سے بیٹھتا ہوں، تو کیا میری فیملی اگر میں ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو میرا بھروسہ کرے گی؟ مجھے گاڑی چلانا نہیں آتا، تو کیا وہ جو ہے کہ ہاں یہ تو ہمارا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو گاڑی پر اگر بیٹھ جائیں تو کیا ہے؟ نہیں، اگر میں گاڑی پہ بیٹھ جاؤں تو کہیں گے لوگ کہ نہیں تمہاری بھی جان اور سب کی جان خطرے میں ڈالو گے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا ڈرائیور جو ابھی نیا ہے، لوگ اس کا بھی بھروسہ نہیں کرتے کہ جان کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی امام کو بھی دیکھیں، جہاں ایمان کا خطرہ ہے وہ کہاں لے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی عشق رسول اور محبت رسول سے مالا مال فرمائیں۔